أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 133 سے 135۔ ام کنتم یا تم تھے شہداء موجود حاضر اذ حضر یعقوب الموت جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، اذ قال انہوں نے کہا لبنیہ اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاص ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل، یہودی جو اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے، تو اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا اور انہی سے ان کا سارا نسب نامہ تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کس رب کی عبادت کرتے تھے اور آج اہل یہود کی کیا صورتحال ہے، جو مدینہ میں آباد ہیں، ان کے عقائد میں کس قدر خرابی پیدا ہو چکی ہے، اس وجہ سے ان کا سابقہ جو معاملہ تھا وہ پیش کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی موت کے وقت بھی اپنے بیٹوں کو جمع کیا جو ان کے 12 بیٹے تھے، اور اپنے باقی آل کو بھی، اور ان سے یہ سوال کیا کہ تم کس کی عبادت کرو گے۔ قالو تو جواب میں بچوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے الہ کا آپ کے معبود کی، آپ کے اللہ کی، و الہ آبائی کا اور آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی، ابراہیم جو ابراہیم علیہ السلام کا بھی الہ ہے، و اسماعیل حضرت اسماعیل کا بھی الہ ہے، و اسحاق اور حضرت اسحاق کا بھی الہ ہے، الہا واحدہ وہ ایک ہی اللہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم سب اسی کے لیے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو اب یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْکَ أُمَّةٌ یہ ایک جماعت تھی، کچھ لوگ تھے، قد خلت جو گزر چکے ہیں، لہا ان کے لیے ہے، ما کسبت جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہوگا، ما کسبتم جو تم کماؤ گے۔ تو ہمیشہ انسانوں کو یہ فکر لگی رہتی ہے کہ پچھلوں کا کیا بنے گا، پچھلوں کا کیا بنے گا، پچھلوں کا کیا ہوگا۔ تو پچھلوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اپنی زندگی گزار کے جا چکے ہیں، اور جو انہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ان کو اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ انسان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہوں۔ اس لیے انسان کو اگر یہ آیت مبارکہ سمجھ میں آ جائے کہ جو پہلے گزر چکے ہیں ان کا معاملہ ان کے ساتھ اللہ کا ہے، اور اب جو تمہارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ تم کون سے عمل اور کیسے اعمال کر رہے ہو، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، وَلَا تُسْأَلُونَ اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اما کانوا جو وہ تھے یعملون عمل کرتے، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اور آج اکثر ہماری بحث مباحثہ اور باتیں ہماری اسی بارے میں ہو رہی ہوتی ہیں کہ پچھلوں کو کیا بنے گا، پچھلے کیا کرتے تھے، پچھلے کیا نہیں کرتے تھے۔ یہ اصل بات نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا، اس عہد کا جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے لیا تھا، ان کی کتاب تلمود کے اندر بھی موجود ہے، جس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ خداوند اپنے خدا کی بندگی کرتے رہنا، وہ تمہیں اسی طرح تمام آفات سے بچائے گا جس طرح تمہارے آباء و اجداد کو بچاتا رہا ہے۔ اپنے بچوں کو خدا سے محبت کرنے اور اس کا احکام بجا لانے کی تعلیم دینا تاکہ ان کی مہلت زندگی دراز ہو، کیونکہ خدا ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جو حق کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس کی راہوں پر ٹھیک ٹھیک چلتے ہیں۔ جواب میں اس کے لڑکوں نے کہا، جو کچھ آپ نے ہدایت فرمائی ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، خدا ہمارے ساتھ ہو۔ تب یعقوب نے کہا، اگر تم خدا کی سیدھی راہ سے دائیں بائیں نہ مڑو گے تو وہ خدا تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ وقالو اور انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او نصارا اور نصرانیوں نے کہا کہ ہو جاؤ نصرانی عیسائی، تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی اس زمانے میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں فرقے، خاص طور پہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ جو بھی یہودی ہو جائے گا وہ فلاح پا جائے گا، اور نصرانی یہ کہتے تھے کہ جو بھی نصرانی ہو جائے گا، عیسائی ہو جائے گا، وہ فلاح پا جائے گا۔ یعنی اس اصل تعلیم کو جو پیغمبروں کی تھی، حضرت ابراہیم کی تھی، حضرت یعقوب کی تھی، اس کو پس پشت ڈال کر ان لوگوں نے
اپنی اپنی جو جماعتیں اور گروہ بنا لیے تھے انہی کو اصل سمجھ رکھا تھا۔ جس طرح آج ہم میں سے بھی بہت سے مسلمانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس جو ہماری جماعت ہے، جو ہم نے ایک نصاب مقرر کر لیا ہے، جو ہم نے کتاب لکھ رکھی ہے، وہی سب کچھ اصل ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اصل کتاب اللہ کی کتاب ہے اور اصل تعلیم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اگر آج ہم بھی ان کو پس پشت ڈال کر اپنی اپنی جماعتوں اور اپنی اپنی گروہوں کے ساتھ اس قدر چمٹ جائیں گے کہ باقی اصل تعلیمات کو پس پشت ڈال دیں گے تو پھر یقیناً یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ تو سیدھا راستہ تھا، وہ تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، کیونکہ یہ جو نام تھے یہ انہوں نے بعد میں بنا لیے تھے، انہوں نے فرقے اور جماعتیں بعد میں بنائی تھی، ان کے زمانے میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس لیے ایک تو یہ کہ یہودیت اور عیسائیت دونوں بات کی پیداوار ہیں۔ یہودیت اپنے اس نام اور اپنی مذہبی خصوصیات اور رسوم کے ساتھ تقریباً 4 صدی قبل ہجری مسیح سے پیدا ہوئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریباً پیدائش سے 400 سال پہلے انہوں نے یہ نام رکھ لیا تھا۔ اسی طرح عیسائیوں کے جو عقیدے اور تصورات تھے وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود نہیں تھے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے تھے، لیکن بعد میں ان لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے، اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر اسی عقیدے کے ساتھ انہوں نے عیسائیت کا نام رکھ دیا گیا۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نہیں، یہ کہنا اصل نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جو تعلیمات ان کی تھی ان پر عمل کرنا۔ تو حضرت ابراہیم کا مذہب یہ تھا کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس راہ راست پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔